بھی ابھی تک ادا نہیں کیا تو اپنی والدہ کا پوری زندگی کا حق کیسے تو ادا کر سکتا ہے؟ یہ شان ہے والدہ کی۔ جو آج کل کے دور میں جو کمی چل رہی ہے وہ یہی ہے۔ آج آپ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی دیکھ لیں، وہ والدین کے آگے بولتا ہے۔ اس کی وجہ سب سے پہلا قصور تو والدین کا ہے۔ سب سے پہلا قصور، جب ایک والدین اپنے بیٹے کو علم دین حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجیں گے تو اسے کیا پتا کہ والد کیا ہے والدہ کیا ہے؟ پتہ کب چلے گا؟ جب اس کے والدین اسے علم دین سیکھنے کے لیے بھیجیں گے کہ یہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا، ہمارا دین ہم سے چاہتا یہ ہے۔ والدین کی عزت اس طرح کی جاتی ہے، والدہ کی عزت، والد کی عزت اس طرح کی جاتی ہے۔ جب ہم نے اپنے بیٹے کو دین سکھانا ہی نہیں تو پھر یہ نوبت تو آئے گی۔ ایک بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا۔ اس نے آ کے عرض کی، اے صدیق، اے امیر المؤمنین، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، اس نے مجھے مارا ہے، میرا بیٹا ہے، اس نے مجھے مارا ہے، ڈنڈے کے ساتھ مارا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر آپ نے اس کے بیٹے کو بلوایا۔ اس کا بیٹا جب آیا تو حضرت صدیق اکبر پوچھنے لگے کہ ہاں بھائی تم نے اپنے والد کو مارا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا میں چراتا ہوں اونٹ۔ میں کیا چراتا ہوں؟ اونٹ چراتا ہوں۔ میرے والد نے مجھے کہا ہے کہ جب دو اونٹ آپس میں لڑ پڑیں تو ایک ڈنڈا اس اونٹ کو مارو، ایک ڈنڈا اس دوسرے اونٹ کو مارو تو وہ سیدھے ہو جائیں گے۔ ایک ڈنڈا اس اونٹ کو مارو، ایک ڈنڈا دوسرے کو مارو تو وہ دونوں سیدھے ہو جائیں گے۔ اب میرا والد اور میری والدہ آپس میں لڑ پڑے تو میں نے ایک ڈنڈا والد کو مار دیا، ایک ڈنڈا والدہ کو مار دیا، پھر یہ سیدھے ہو گئے۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے اس کے والد سے، کیا تم نے علم دین حاصل کرنے کے لیے اسے کسی کے پاس بھیجا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شکر ادا کر کہ اس نے تجھے بھی ڈنڈا مارا ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو میں قتل ہی کر دیتا۔ تو یہ والدین کا قصور ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو علم دین کے لیے بھیجا کیوں نہیں؟ آپ نے اپنی اولاد کو علم دین کے لیے بھیجا کیوں نہیں؟ اب علم دین حاصل کرنا ہر بندے کے اوپر فرض ہے۔ علم دین، اب اگر بندہ کوئی نیک بننا چاہتا ہے تو وہ زیادہ ٹائم لگائے گا علم دین کے اوپر، وہ علم دین حاصل کرنے میں زیادہ ٹائم لگائے گا۔ لیکن ہمیں اپنے والدین کی جو عزت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے وہ کس چیز سے پتہ چلتا ہے؟ وہ صرف اور صرف قرآن کریم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق سے، آپ کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی عظمت کیا ہے، والدین کی عزت کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوتا، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوتا، میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کر اپنی والدہ کی آواز پہ لبیک کہتا۔ اتنی شان والدہ کی، اتنی شان والدہ کی۔ لیکن والدہ کی شان بتائی کس نے؟ ہمیں حضور نے۔ اور اگر ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو جب ہم نے علم دین پھر نہیں سکھانا تو پھر ہمارے بیٹوں نے ایسا ہی کرنا ہے، ہمارے بیٹوں نے پھر ایسا ہی کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ احسان کرنے والا، تم میں سب سے زیادہ احسان اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے والا شخص جنت کے اندر جائے گا۔ جو بندہ اپنے والدین، دیکھیں اب نیکیوں کا یہاں نہیں فرمایا حضور نے نیکیوں کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا صرف والدین کی عزت کرنا، والدین کی عظمت کرنا، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، کیونکہ نیکی ہے ہی یہی۔ اب قرآن پاک کی آیت ہے نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب جب بندہ قرآن پاک کے اوپر عمل کرے گا تو وہ بندہ تو نیک ہوگا۔ جب بندہ قرآن پاک کے اوپر عمل کر کے جنت میں جائے گا، ظاہری بات ہے، تو جائے گا کب؟ جب اس بندے کو قرآن پاک کے بارے میں علم ہوگا، جب وہ بندہ قرآن پاک جانتا ہوگا، قرآن پاک پڑھا ہوگا۔ اب ہم میں سے اکثر بندے یہی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر،
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہے کیا، ہم نے بس عربی رٹی ہوئی ہے، ہم نے عربی رٹی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، نماز کیا کہہ رہی ہے۔ آگے الحمدللہ رب العالمین، ہمیں اس کا بھی نہیں پتا کیا مطلب ہے۔ جو مرضی ہم پوری نماز پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نماز چاہتی کیا ہے، نماز کہتی کیا ہے۔ اب نماز کہاں تک پڑھنا ضروری ہوتا ہے اور کس حال میں نماز بندہ چھوڑ بھی سکتا ہے، ہمیں کچھ ہی نہیں معلوم۔ ہمیں معلوم کب ہوگا؟ جب ہم علم دین کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، جب ہم علم دین کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تب جا کے ہمیں معلوم ہوگا کہ نماز اسے کہتے ہیں۔ اب